السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ بہت پریشان ہے، یا تو نہ تو دین کی سمجھ ہے، نہ تو آخرت کی فکر ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، آپ نے بہت پیارا سوال کیا۔ آپ کے کہنے کے مطابق یہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ پریشان ہے، نہ دنیا کی کوئی صحیح سمجھ ہے، نہ دین کی کوئی صحیح سمجھ ہے۔ تو اس پر مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا جو میں نے علماء فقہا سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا اور اس میں 3 طبقے ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے میری امت ہلاکت و بربادی کی طرف چلی جائے گی۔ پہلا علماء، دوسرا مالدار طبقہ، تیسرا جو ہے وہ حکمران۔ تو سب سے پہلا طبقہ جو علماء کا کہا، علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں کو یا مال دیا گیا ہے یا حکومت دی گئی ہے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ذمہ داریوں کو سمجھائے، اللہ کا خوف دکھائے۔ جیسے کہ مالدار جب مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ مال اس کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب علماء ایک مالدار طبقے کو ابھاریں گے زکوٰۃ کی طرف، غریب و غربا کی مدد کی طرف، تو ایک غریب طبقہ جو ہے وہ بہت بڑے ایک نقصان سے بچ جائے گا۔ جیسے کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے، بیٹی کی شادی ہو یا گھر بنانے کا مسئلہ ہو یا پھر کچھ بیماریوں کا معاملہ ہو، جب غریب طبقے کی مدد نہیں ہوگی تو وہ یا تو سود خوری کی طرف جائے گا، یا دھوکے کی طرف جائے گا، یا چوری چکاری کی طرف جائے گا۔ ایک غریب انسان جب مالدار لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے اگر وہ غلط کی طرف جائے گا تو اس کا بھی وبار سب سے پہلے علماء کے سر آئے گا۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ ہے علماء کا۔ علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مالدار لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کا فرمان بتائیں کہ اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے تو اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اور دوسرا، علماء ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکمرانوں کو بھی ڈرائیں، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ اور دوسرا طبقہ جو خود مالدار ہے، تو اس میں کچھ مالدار ایسے بھی ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس سے ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے وہ اپنی پراپرٹیوں کو خریدنے میں، اپنی دنیا کو سجانے میں، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے میں جو لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ایک غریب طبقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے محروم ہو کر غلطیوں کی طرف جا رہا ہے۔ تیسرا جو حکمران ہے، حکومت سے بھی غریب غرباؤں کے لیے بہت بڑے اسکیم پلان تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، آتے 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 گھٹ جاتے ہیں، اور بشرطے کہ وہ آ بھی جائیں تو لینے والے کو پہلے ہی سے رشوت دینا طے ہو جاتا ہے۔ اور بہت بڑا طبقہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رشوت کے پیسے دینے کی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ آفر کو چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آپ کے لیے 2 لاکھ روپے کا حکومت نے ایک فارمولا بنایا ہے کہ ایک غریب کو 2 لاکھ روپے دو، تو آج کل سننے میں آتا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے آنے سے پہلے آپ کو کم از کم 40 سے 50 ہزار تک خرچ آ رہا، رشوت دینا، اس کو رشوت دینا، اس کو رشوت دینا۔ اب وہ غریب 2 لاکھ آنے سے پہلے 50 ہزار کہاں سے جڑا پائے گا؟ یہ سوچ کر بھی بہت سارے لوگ حکومت سے جو آفر ملتے ہیں غریبوں کے لیے وہ بھی لے نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ جو ہے وہ ہلاکت و بربادی کی طرف جائے گا، تو اس کی وجہ سب سے پہلے علماء ہوں گے، اس کے بعد مالدار ہوں گے، اس کے بعد حکمران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا سلسلہ چلایا اور یہ دکھایا کہ لوگوں تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، تمہیں چند دن رہنا ہے، اس کے بعد آنا ہے۔ درمیانی جو وقت ہم نے تمہیں دیا ہے تو اس میں تمہیں چاہیے کہ کسی کو مال دیا، کسی کو اقتدار دیا، کسی کو علم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات تک نفع پہنچائیں۔ تمہارے علم، تمہارے مال، تمہارے اقتدار سے امت کی اصلاح ہو، یا غریب کی اصلاح ہو، ضرورت مند کی اصلاح ہو۔ علم والوں کو جو علم دیا گیا ہے امت کی اصلاح کے لیے، کبھی مالدار طبقے کو ڈرائیں، بتائیں، اللہ کا ڈر دکھائیں، اور حکمرانوں کو بھی بتائیں کہ اگر غریب غربا کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو کل قیامت کے روز ہمارے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔